راہی شہر مدینے نوں جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھیں، ہاتھ جوڑ کے پہلوں سلام آکھیں، پھر ادب دے نال میرا نام آکھیں۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجرموں کو شغابہ شہواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجرموں کو بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم زدوں بے کسوں کا تو غم خوار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی
تمنا بدکار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، آقا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، آقا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ اسی شہر مدینہ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے، صحابہ کرام آپ کی زیارت کیا کرتے، اور دور دور سے قافلے ملک شام سے، مصر سے، نہ جانے کہاں کہاں سے عاشقان رسول کے قافلے اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مشرف با اسلام ہوتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پاتے، اور جب آتے تو کوئی پہچان نہ ہوتی، لیکن جب آقا کی نظر عنایت ہو جاتی تو پھر بلال حبشی جیسے بھی مؤذن رسول بن جاتے، پھر صحابہ کرام جیسے جو ہے وہ کئی مرتبے پا جاتے۔ الحمدللہ آج ہمارا مقدر جو ہے وہ عروج پر ہے، آج ہمارا مقدر جو ہے وہ ہمیں سوئے مدینہ لے کر جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں آج ہم بھی حاضر ہو رہے ہیں، بہت دور سے سفر کر کے، لیکن یہ ہمارا سفر جو ہے وہ بالکل آسان ہے، لیکن آقا کی بارگاہ وہی بارگاہ ہے۔ آج تک صدیاں گزر گئیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد بھی امام مالک نے اس بارگاہ سے فیض پایا، امام اعظم نے اس بارگاہ سے فیض پایا، اسی طرح کئی محدثین مفسرین نے آقا کی بارگاہ سے فیض پایا۔ آج ہم نہ مفسر ہیں، نہ محدث ہیں، نہ ہم نمازی ہیں، نہ متقی ہیں، ہم گناہگار آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، آقا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میرا عشق بھی روبی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹھور بھی نہیں، ہمارا تو انداز بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے تو اعمال بھی دکھانے کے قابل نہیں، نہ یہ منہ دکھانے کے قابل، لیکن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں نکموں کی بھی سنی جاتی ہے، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔
آج تک کوئی خالی نہیں گیا، اور انشاءاللہ 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 ہم بھی خالی نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، انظر حالنا یا رسول اللہ، ہمارا یہ قافلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارا یہ قافلہ سوئے مدینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مدینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے، مدینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نکمے، ہم گناہگار آپ کی بارگاہ میں مجرم بن کر حاضر ہو رہے ہیں آقا، مجرم بن کر حاضر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں شفاعت کی بھیک مل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے لوگو، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کی سفارش ہو جائے گی، اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ آقا کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ہمارا یہ قافلہ جا رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ فیض لینے کے لیے، اپنی دعائیں التجائیں لینے کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یاد رکھیے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بڑی ادب والی بارگاہ ہے۔ وہ بارگاہ ہے، اتنی ادب والی بارگاہ ہے کہ جس کا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات سے بیان کیے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب، اور آقا کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، تمہاری آواز جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں بلند نہ ہو، آقا کی آواز سے بلند نہ ہو۔ تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ادب کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ ادب، جتنا زیادہ ادب کیا جائے، جتنا زیادہ ادب ہو سکے اتنا ہی اس بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ اور فرمایا، اگر آواز بلند ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ اعمال میں نماز بھی شامل ہے، اعمال میں حج عمرے بھی شامل ہے، اعمال میں تلاوت قرآن پاک، جو کچھ بھی ہے، اگر اس بارگاہ کا ادب نہ کیا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہوئی، مذاق مسخری ہوئی، اسی طرح گفتگو جو ہے وہ اپنی اس کا خیال نہ رکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوں، درود و سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، درود و سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوں، اور وہاں جتنی دیر بیٹھیں ذکر و درود کرتے رہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے رہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس قافلے کے جو روح رواں ہیں، اللہ تعالیٰ ذیشان بھائی کو، ان کے بھائیوں کو، اے مولا کریم اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ان کے مال جان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی زائرین ہیں دعائیں لے کر آئے ہیں، جو پیچھے گھروں میں ہیں وہ بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں یہ ہماری حاضری جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔